کا کمال اس میں ہے، بندے کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنا تعلق کمال والے سے جوڑ لے۔ گزشتہ جمعہ اتفاقاً میں بیان کر رہا تھا، جمعہ کا یہ لقمان موجود تھا تو پتہ نہیں کیسے میرے منہ میں بات آ گئی، بس چل پڑی۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ ماں باپ کے ذمے بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے ذمے بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا حق ماں باپ کے ذمے کیا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہیں۔ کیا کریں؟ دائیں کان میں، بائیں کان میں۔ کیوں؟ اسے نماز پڑھنی ہے۔ ہیلو، اور بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، گھنٹہ 2 4 1 آدھ دن ہوا ہے، کیوں اذان دو بھائی؟ نماز پڑھنی ہے اس نے، ہاں؟ کس لیے؟ ابھی مر جائے گا تو خدا اس سے پوچھے گا میری توحید کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مکلف ہے؟ اور بھائی بچے کے کان میں اذان دی جا رہی جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، تو کس لیے بھائی؟ کوئی سوچ سکتے ہو؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری ذمہ داری میں رہے گا، لہٰذا اس کے کان کو گندی آواز سے بچانا ہے اور اچھی آواز اس کے کان کو سنوانی ہے۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے اس مسئلے میں کہ بچہ پیدا ہو تو پہلے کیا کرو؟ اس کے اذانوں میں اللہ اکبر، باقی سب چھوٹے، اللہ بڑا، باقی سب کچھ نہیں، اللہ بڑا، اللہ اکبر۔ اور توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف، یہ اس کو کہا جا رہا ہے بچے کو۔ بھی اس نے کیا نمازیں پڑھنی ہیں؟ اس کو کیا پتہ نماز کیا ہوتی ہے؟ لیکن کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کے کان کو اچھی آواز سنوانا اور بری آواز سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کون نہیں سمجھے؟ اچھا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی کان کو گانے سے بچائیں، بچے کے کان کو جھوٹ سے بچائیں، گالیوں سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، گندی باتوں سے بچائیں، کوئی بری بات بچے کے کان میں نہ جانے دیں۔ تو بچے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جتنا بڑا ہوتا جائے گا، جب کچھ سمجھدار ہوگا، ماں باپ جب کہہ رہے ہیں، اب وہ ضد کر کے زبردستی ماں باپ سے جھگڑا کر کے، رو دھو کے، ناراض ہو کے، نہیں جی میں نے تو یہ سننا ہے، نہیں جی میں نے تو اس مجلس میں جانا ہے، میں نے تو اس محفل میں جانا ہے، میں نے تو اپنے کان کو خراب کرنا ہے۔ بھئی اللہ نے تیرے کان کو کیسا پاک رکھا ہے میرا بیٹا کہ پیدا ہوا تو میرے رب نے کہا تیرا کان تو بڑا پیارا ہے، تیرا کان تو جنتی ہے، تیرا کان تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سننے کے قابل ہے، تیرا پیغام جھوٹوں کے لیے تو نہیں ہے، تیرا کان گالی گلوچوں کے لیے تو نہیں ہے، تیرا کان گانے بجانے کے لیے تو نہیں ہے، تیرا کان بڑا پاک ہے، تو پاکوں کے تذکرے سن۔ یہ میسج ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور دوسرا حق ماں باپ کے ذمے کیا ہے؟ دوسرا حق ماں باپ کے ذمے کیا ہے کہ ماں باپ کسی نیک بندے کے منہ کا چبایا ہوا کوئی میٹھی چیز، لعاب اس کا بچے کے منہ میں ڈالیں، اس کو کہتے ہیں گھٹی ڈالنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹی ڈالنا۔ کہتے ہیں نا فلاں چیز تو فلاں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی اب ماں کا دودھ بچے کی غذا ہونی ہے، لیکن ماں کا دودھ پہلے نہیں ہے، پہلے کسی نیک اللہ والے بندے کے منہ میں کھجور وہ چبائے، شہد وہ اپنے منہ میں لے، پھر اس کو چبا کے نرم کرے، پھر اپنے لعاب سمیت اس کو شاپر میں کسی برتن میں بوتل میں نکال کے دے۔ جو آج کل اہتمام نہیں ہے نا، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ملتا ہے اور آج تک بھی لوگ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ آج کل تو آسان ہے نا، بچے کی پیدائش کی ڈیٹ پہلے معلوم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر پہلے بتا دیتے ہیں کہ بس اس عورت کو فلاں دن فلاں یہ ڈلیوری کیس ہوگا، فلاں دن ہوگا، وہ پہلے آج کل مصیبتیں ہیں، چیک اپ ہیں، فلاں پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ کئی سارے لوگ حضرت خاکوانی صاحب کے پاس، فلاں بزرگوں کے پاس پہلے سے کتنے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم نے بچے کو گھٹی ڈالنی، ہمارا بچہ فلاں دن ہونا ہے، تو وہ پہلے لے آتے ہیں اور اس لعاب کو، اس چیز کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس انگلی سے لگا کے اس کے تالوں پہ اس کو لگاتے ہیں۔ یعنی پہلے ماں کے دودھ سے بھی پہلے
کیا ڈالا جا رہا ہے بچے کے پیٹ میں؟ اللہ والے کا لعاب۔ کوئی نہیں سمجھے، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ زندگی ساری کن کے ساتھ تعلق رکھے؟ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ ماں کا دودھ جو اس بچے کا اصل خوراک اور غذا ہے، اس سے پہلے بچے کو کیا پلایا جا رہا ہے؟ کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ والے کا لعاب۔ مطلب کیا نکلا کہ اللہ والوں سے ٹچ کرنا ہے، اللہ والوں سے جوڑنا ہے، اللہ والوں سے ان کو بچے کو اپنے کیا کرنا ہے؟ جوڑ کے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پیر سے فرمایا کرتے، ماں کہتی ہے لے جاؤ ان کو باہر، کیوں؟ میں نے نماز پڑھنی ہے، یہاں کمرے میں کوئی نہ ہو، نکل جاؤ۔ کدھر؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دفعے ہو جاؤ، ادھر جاؤ نہ۔ حالانکہ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ بچہ تمہارا چند مہینوں کا بھی کیوں نہ ہو، اور تم کو خطاب کرتے فرماتے تھے کہ اس کو اپنے مصلی کے ساتھ لٹاؤ، خود نماز پڑھو، وہ تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے، اس کے ذہن میں آنکھوں کا کیمرہ یہ کیچ کرے گا، اس کے ذہن میں تصویر کھینچی جائے گی کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو میری ماں کر رہی ہے۔ تو آج بھی مر جائے گی، نماز کی تصویر تو دے جائے گی نا بچے کو، تو آج بھی مر جائے گی تو بچے کو۔ اور اس طریقے سے بچوں کو مسجد میں لاتے، لوگ غصے ہوتے، حضرت فرماتے بالکل غلط ہے، بچہ ہے، وہ آیا ہے، اس کو آنے دو، اس نے بچپنا کرنا ہے، وہ دوڑے گا، وہ بھاگے گا، وہ فلاں کرے گا، تمہارا کام ہے تم نماز پڑھو۔ اگر تمہاری توجہ بچے کی طرف جاتی ہے، اس کا مطلب ہے بچہ جیت گیا، تم ہار گئے۔ بچہ تمہارے سیریس ہونے سے متاثر نہیں ہوتا تو تم بچے سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ اس کا مطلب ہے بچہ تمہارے اوپر غالب آ گیا کہ ایک بچے نے ساری ہماری نماز خراب کر دی۔ تمہاری نماز تو ایک مکھی بھی آ کر خراب کر دی، جدھر مکھی بیٹھی یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب تیری مکھیوں کو مسجد سے نکالے گا، پھر مچھروں کو نکالے گا، تیری نماز تو ہر چیز خراب کرے۔ تیری نماز ہو تو نماز کی طرف توجہ جائے، ورنہ تو صحابیوں کو تیر لگ رہے ہیں، گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے، نماز کے اندر پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں دیکھنا، یہ گھٹی کے اندر کیا حکمت ہے؟ یہ گھٹی ڈالنا سنت ہے، اب اس میں کیا حکمت ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اللہ والوں سے جوڑو۔ تو پھر اللہ والوں سے بچے کو تو جوڑو، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے نا، اچھا ادھر صوفی سے بیٹھے ہیں، چلو دفعو یار اندر جائیں گے، کون کو بات سننی پڑے گی ادھر سے، ہیں اچھا ادھر استاد جی آ رہے ہیں، چھوڑو یار یہ گلی نہیں، دوسری گلی لے لو، ہمیں خواہ اگر پھر ملے گا کوئی بات کرے گا دین کی، وہ اچھی بات کرے، چھوڑو اس کو۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، باپ سے دور، چاچے سے دور، دادے سے دور، بڑے سے دور، کیوں؟ وہ کوئی اچھی بات کہے گا نا، اس میں قدخان لگانی ہے، اور ہم ہیں آزادی وکیل، ہمارا نفس و شیطان شتر بے مہار ہو چکا ہے، اس لیے ہم باپ سے دور۔ باپ جس کمرے میں جائے گا بچے دوسرے کمرے میں، وہ اس میں چلا جائے بیچارہ، وہ اور کمرے میں۔ یہ آج کل جو ماحول موجودہ جو ماحول ہے، عیب سمجھتے ہیں استاد کے ساتھ بیٹھنا، حالانکہ خانقاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف مرید اپنے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں، اور زیادہ اسی کو کہتے ہیں صحبت شیخ، یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت ملے اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھنے کا، زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت ملے، اس کو صحبت شیخ کہتے ہیں۔ جو انسان کے اندر انفعالی مادہ ہے اس کی خیر دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس کی نسبت منتقل ہوتی ہے، اس کے تقوی طہارت کی نورانیت منتقل ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کے بارے میں اب یہ چیزیں جو میں عرض کی، اپنے کانوں کو بچانا اور اپنی صحبت اچھی بنانا اور اپنے منہ کو بھی گندی خوراک سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق